اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس وعدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہیں میں سے ایک گروہ ہے جو ان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی کے کاموں میں مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، وَإِنَّ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب کے کچھ احکام مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ احکام کا تم انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو شخص بھی تم میں سے یہ کام کرے گا نہیں ہے اس کا بدلہ، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں اسے رسوائی ہوگی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، انہیں لٹایا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کو خریدتے ہیں آخرت بیچ کر، آخرت دے کر دنیا حاصل کرتے ہیں، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کبھی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادت سے متعلق معاہدے کیے جس کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور کچھ معاشرتی معاہدے کیے کہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے تمہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا معاہدہ یہ تھا کہ تم قتل و غارت نہیں کرو گے۔ نمبر 2، کسی کے گھر پر قبضہ نہیں کرو گے، کسی کو گھر سے نکالو گے نہیں۔ نمبر 3، لڑائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرو گے۔ اور نمبر 4، اگر تمہارے خاندان کا کوئی بندہ
قید ہو جائیں، غلام بنا لیا جائے، تو تم سب کا فرض ہے کہ فدیہ دے کر اس کو آزاد کرا۔ یہ 4 معاہدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے، لیکن ان کے قبیلے آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور خصوصاً مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے بستے تھے اور عربوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہودیوں کے پاس چونکہ پیسہ تھا، یہ پیسہ سود پر دیتے ہیں، شروع سے ان کا یہ کاروبار چلا رہا ہے۔ اب قبیلوں کی یہ پشتے آتے، ان کے حلیف بنتے اور ان کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ ان کے لڑنے سے ان کو کیا ملتا؟ وہی جو آج کل امریکہ کو ملتا ہے۔ امریکہ بھی ملکوں کو لڑاتا ہے، ہر ملک کو دوسرے سے خوف دلاتا ہے اور اپنا اسلحہ بیچتا ہے اور اپنا پیسہ سود پر دیتا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب خزرج کے پیچھے بنو قینقاع تھے اور اوس کے پیچھے بنو خزرج تھے، بنو قریظہ تھے۔ تو یہ آپس میں ان عربوں کو لڑاتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا جنگ میں ساتھ بھی دیتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی تو مخالف قبیلے کے سامنے یہودی آتا، وہ یہودی کو مارتا بھی۔ بعض دفعہ ایک قبیلہ ہار جاتا تو ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتا، اور کبھی اگر اپنا کوئی بندہ مخالف قبیلے کے ہاتھوں قیدی بن جاتا تو پھر کہتے ہیں جناب دیکھو نا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو چھڑا کر پیسے دے کے چھڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک آدمی ہیں، دیندار ہیں کہ ہم نے قیدی چھڑایا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کرتے کہ ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے، وہ بیچارے بھاگ جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جب وہ دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر قیدی بن جاتے اور یا غلام بنا لیے جاتے، تو پھر یہ پیسے دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے کبھی، اور سمجھتے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ غالباً ہٹلر نے ایک دفعہ عالمی طاقتوں کی سازشوں کو اس طرح ظاہر کیا کہ وہ نا ایک مرغ پکڑ کر پارلیمنٹ میں لے آیا، اس نے سب لوگوں کے سامنے نا اس مرغ کا ایک ایک پر کھینچا، اور مرغ چیختا چلاتا اس کا پر کھینچتا گیا، سارے پر اس نے اتار دیے۔ اب مرغ چیختا رہا، وہ پر کھینچتا رہا۔ اب پر کھینچنے کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے اس کو دانا ڈالا۔ اب وہ دانا ڈالتا جاتا تھا، چلتا جاتا تھا، اور مرغ اس کے پیچھے وہ دانے چگنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ عالمی طاقتیں تمہارے ساتھ ایسا کرتی، تمہارے پر نوچتی ہیں، تمہیں آپس میں لڑاتی ہیں، تمہاری طاقت ختم کرتی ہیں، اور پھر تھوڑے سے پیسے تمہیں امداد کے طور پر دے کر اچھی بھی بن جاتی ہے۔ ہمیں اب جب بھی ضرورت پڑتی ہے قرضے کی، ہم امریکہ کی مدد کرتے ہیں، امریکہ کے دوست ہمیں قرضہ دے دیتے ہیں، اور ہم
اس کے گن گاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرض دینے والی قوم قرض لینے تک کیسے پہنچے؟ وہ انہی لوگوں نے پہنچایا. لیکن جب ہمیں دانے ملنے لگ جاتے ہیں اور ہم چوہنے لگ جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پر کس نے کھینچے. وہ پر بھی کھینچتے ہیں اور نیک بھی بنتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ خون نہیں بہانا اپنے لوگوں کا. تو اپنا تو کوئی خون نہیں بہاتا نا. لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں بہانا ہے. اپنے خون بہانے کا مطلب ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. کیا مطلب؟ کہ ساری قوم کا خون سانجا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. اپنے خون بہانے کا مطلب اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہانا. اپنے آپ کو گھروں سے نکالنے کے کا مطلب اپنے بھائیوں کے گھر نہیں چھیننے، اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا. ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم اس بات کا اقرار کیا اور تم گواہ اور جانتے ہو. آج بھی تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تم سے یہ عہد لیا. ثم انتم هؤلاء، پھر تم نے وہی کیا کہ تقتلون انفسکم، اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تمہیں میں سے ایک گروہ ان کے گھر چھینتا ہے اور ان کو گھروں سے نکالتا ہے. اور فرمایا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم اور عدوان یعنی گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کا تعاون نہیں کرنا. اور یہاں کیا ہے؟ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کی مدد گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کرتے ہو. اور فرمایا اچھا کام بھی کر لیتے ہو نیک بننے کے لیے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارا کوئی بندہ جن کو تم نے ہی گھر سے نکالا تھا اگر کہیں قیدی بن جائے، کسی کا غلام بن جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا بھی لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، ان کو نکالنا یہ تم پر حرام تھا. تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو وہ بیچارہ گھر سے نکلا اور کسی نے اس کو قیدی بنایا، کسی نے اس کو غلام بنایا. تو گھر سے نکالنے والا جرم تم کرتے ہو، پھر نیک بننے کے لیے فدیہ بھی دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. حالانکہ وہ کسی کا غلام بنا ہی اس وجہ سے تھا کہ تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا. اگر تم نے اس کو اپنے علاقے سے نہ نکالا ہوتا، اپنے خاندان میں رہ رہا ہوتا تو وہ غلام نہ بنتا. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، اور پھر بڑے نعرے لگاتے نا، دیکھو جی ہم اللہ کا حکم مان کے پیسے دے رہے ہیں اس کے. تو اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. کیا آج ہم بھی ایسا نہیں کر رہے کہ دین کا جو کام ہماری مرضی کا ہو، ہمارے فائدے کا ہو، وہاں پر جناب اسلام زندہ باد، اور جو ہمارے مطلب کا نہ ہو، ہماری مرضی کا نہ ہو، ہمیں فائدہ نہ نظر آ رہا ہو، اور انہوں نے اپنی مرضی بنائے ہوئے ہیں یا اپنے کو نہیں کی جاتے ہیں. فائدہ مند ہو کوئی اللہ کا دین، اور جہاں پر تمہیں پسند نہ ہو وہاں پر مولوی نے بنا لی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ احکام ماننا کچھ نہ ماننا یہ دینداری نہیں ہے، یہ خالص بے دینی. کہ ایسا بندہ اپنی مرضی کی بات مان رہا ہے، اپنی مرضی کا دین مان رہا ہے، اللہ کا دین نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو شخص یہ کام کرے گا
اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا خرید رہے ہیں، آخرت بیچ رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب کبھی ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ کوئی ان کو عذاب سے چھڑا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.